This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods and Volca Foods International. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں مکس نیوز کا علمی اور ادبی پروگرام اہل قلم، اور میں ہوں میزبان راجہ کوثر سعیدی۔ امید ہے آپ لوگ بخیر و عافیت ہوں گے۔ جو میری راہ میں حائل ہوگا کوئی طوفان نہیں ساحل ہوگا، غیر سے جنگ تو جیتوں گا مگر کوئی اپنا میرا قاتل ہوگا۔ ان خوبصورت اشعار کے خالق جن کا نام میں ابھی آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، پہلے ان تنظیموں کا تعارف کرا دوں جن سے آپ وابستہ ہیں۔ میری مراد غضنفر اکیڈمی پاکستان کے چیئرمین، حلقہ علم و ادب ضلع ملتان کے صدر، فروغ نعت اکیڈمی ملتان کے صدر، اور احباب فاؤنڈیشن جو ایک سماجی تنظیم ہے اس کے آپ پنجاب کے صدر ہیں، اور تحریک نفاذ اردو کے بھی روح رواں ہیں۔ میری مراد ایک ہمہ جہت شخصیت کے مالک، شاعر و دانشور قلمکار جناب شیر عفان خان جوہر ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ میں انہیں مکس نیوز کی پوری ٹیم کی جانب سے خوش آمدید کہنے جا رہا ہوں۔ جناب شیر عفان خان جوہر، آپ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ جوہر صاحب، پہلا سوال عموماً روایتی سا ہوتا ہے، لیکن چونکہ یہ پروگرام ایک تاریخ مرتب کر رہا ہوتا ہے اور پھر یوٹیوب پر صدیوں تک موجود رہے گا اور لوگ اسے دیکھتے رہیں گے، تو ہمارے ناظرین جاننا چاہیں گے کہ آپ کا تعلق کس شہر سے ہے اور ابتدائی تعلیم کہاں اور کس انداز سے مکمل ہوئی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رکھتا ہوں دعاؤں کا یہ انداز ہمیشہ، رکھتا ہوں دعاؤں کا یہ انداز ہمیشہ، کرتا ہوں درودوں سے میں آغاز ہمیشہ، اور ہو جاتی ہیں مقبول میری ساری مناجات، ہوتا ہے کرم کا یہی اعجاز ہمیشہ۔ رائے صاحب، سب سے پہلے تو شکریہ ادا کرنا چاہوں گا میں مکس نیوز کا اور اس کی ساری ٹیم کا کہ آپ لوگوں نے مجھے یہاں آنے کا موقع فراہم کیا، اور مبارکباد دینا چاہوں گا پوری ٹیم کو، بالخصوص ملک محمد اکمل ویس صاحب کو، کہ ان نامساعد حالات میں بھی انہوں نے کوشش کی اور بدلتا زمانہ اور مکس نیوز جیسے چینل کا آغاز کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی کاوشوں کو قبول فرمائے اور اس میں مزید ترقی عطا فرمائے۔ آپ کے سوال کی طرف آنا چاہوں گا۔ بیسیکلی ہم لوگوں نے ہجرت کی تھی افغانستان سے انڈیا کی طرف۔ انڈیا میں ضلع روہتک میں ہم رہائش پذیر تھے۔ وہاں سے جب مائیگریٹ ہوئے تو میرے جو دادا تھے وہ ملتان تشریف لائے۔ یہاں انہیں کاروبار کے لیے دکانیں بھی الاٹ ہو گئیں، رہنے کے لیے الحمدللہ حویلی بھی الاٹ ہو گئی، لیکن انہیں ماحول پسند نہیں آیا ملتان کا، یعنی بڑے شہر کا، اور انہوں نے چند دو روز میں ہی یہ سارا واپس کرا کر، کیونکہ پانی کا بھی یہاں کوئی تھا ایشو، ابھی وہ دریا کے کنارے، دریائے راوی کے کنارے تلمبا جا کر آباد ہو گئے، پرسکون پرفضا کھلا ماحول۔ تو تلمبا سے تعلق، وہاں میرے دادا جعفر علی خان شاعر تھے بہت اچھے،
ان کے بھائی اوصاف علی وہ بھی شاعر. پھر میرے والد گرامی استاذ الشعراء حضرت غضنفر علی خان غضنفر روتکی وہ بھی شاعر اور صاحب دیوان شاعر. الحمدللہ ان کا دیوان بھی آیا. اور پھر میرے چچا اور میرے سسر مظفر علی خان روتکی وہ بھی شاعر, مزاحیہ شاعری انہوں نے ماشاءاللہ کی. اور پھر یہ جراثیم کچھ ہم میں بھی آ گئے. واہ, جینز تو ظاہر بات ہے منتقل ہوتے ہیں. اچھا, وہ آپ کو یاد ہوگا کہ مشاعروں میں عموماً حضرت رہبر سمدانی رحمۃ اللہ علیہ, اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے, چونکہ ان کے یہاں بھی ایسے ہی تھا کہ پردادا, دادا, والد اور وہ خود, تو اس طرح مطلب ہے کہ 4 جنریشن تھی جو شاعری کر رہی تھیں. تو میں تعارف کراتے ہوئے میں نے ہی یہ نیا انداز اختیار کیا کہ اب میں دعوت دینے جا رہا ہوں شاعر ابن شاعر ابن شاعر ابن شاعر. تو مجھے لگا کہ بھئی یہ تو آپ پر بھی بڑا صادق آتا ہے کہ بھئی شاعر ابن شاعر ابن شاعر ابن شاعر جناب شیر افغان خان جوہر. تو ماشاءاللہ یہ شاعری گویا وراثت میں آپ کو ملی. عموماً ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ ایک خاندان میں اتنے سارے شعراء ہوں اور پھر ان کے زیر سایہ تربیت کے بہت سارے مراحل جو ہیں وہ طے ہوتے ہیں. میں یہ جاننا چاہوں گا کہ شاعری اپنی جگہ لیکن شعبہ معاش بھی بہت ضروری ہے. تو پھر آپ کا رجحان کس طرف ہوا کہ آپ نے ملازمت کی اور کہاں کی, یہ بھی ہمارے ناظرین جاننا چاہیں گے. میٹرک میں نے تلمبا سے ہی کیا. انٹر کے لیے میاں چنو جانا ہوا کہ تلمبا میں کالج وغیرہ نہیں تھا. انٹر سے فارغ ہوتے ہی الحمدللہ مجھے آرمی سے کال آ گئی اور میں سول ٹیکنیشین کے طور پر آرمی میں سلیکٹ ہو گیا. اور 421 سگنل کمپنی دمیال کیمپ راولپنڈی میں تھی. وہ سن 80 کے لاسٹ میں یعنی نومبر دسمبر میں نے وہاں آرمی کو جوائن کیا الحمدللہ. لیکن وہاں بھی 5-6 ماہ گزرے تھے. تو اللہ تعالیٰ انہیں خوش رکھے, وہاں ہمارے جو کمانڈر تھے میجر صاحب تھے, کیونکہ یار یہاں آپ کے آگے بڑھنے کے چانسز بہت کم ہے. تو آگے کا کچھ سوچا, میں نے کہا جی سوچا تو بہت کچھ ہے, تو پورا کم ہوتا ہے. کہتے نہیں یار ایسا ہے کہ وہ ایک ڈپارٹمنٹ ہے سول ایویشن, اس کا ذیلی ادارہ ہے ایئرپورٹ سیکورٹی فورس, تو اس میں ویکینسیز آئی ہوئی ہیں, تو ٹرائی کرنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے. تو میں کہا جی یہ پھر یہ فوج بھی تو اب اس میں آڑے آئے گی, تو جہاں میں نے جوائن کر لیا. کہتے ہیں وہ میں دیکھ لوں گا خود, آپ کیونکہ سول ٹیکنیشین ہے تو کوئی ایسی خبرات امید ہے کہ نہیں آئے گی. بہرحال کراچی ہیڈ کوارٹر ہے ایئرپورٹ سیکورٹی فورس ASF کا, وہاں جا کر انٹرویو دیا. وہاں بھی ایک لطیفہ تھا کہ اب میری جاب تھی, مجھے کتنی زیادہ فکر نہیں تھی کبھی وہ. تو جہاں میں انٹرویو دے رہا تھا کرنل صاحب کو, انہوں نے کہا جی ہاں بھی کیا بھرتی ہونے آئے ہو؟ میں نے کہا جی میں تو ASI بھرتی ہونے آیا ہوں. انہوں نے خیر وہ ٹیسٹ ویسٹ لیا, انٹرویو لیا, تو سارا وہ کلیئر ہو گیا. تو کہیں گے اچھا بھی ٹھیک ہے. وہ انہوں نے اپنے ماتحت افسر کو کہا کہ ان کو حوالدار کے لیے جو ہے نا اپائنٹمنٹ لیٹر دے دیں. تو میں نے کہا جی حوالدار کے لیے کیوں, سب انسپیکٹر کے لیے کیوں نہیں؟ کیا اچھا ہے, کہیں گے یہ کیا ہے بھائی؟ تو کہتے ہیں بھی یہ کیا ہے؟ میں کہا جی ہے کچھ بھی نہیں, بڑے کہتے ہیں بڑے سمارٹ بن رہے آپ. میں کہا جی سمارٹ بالکل نہیں بن رہا. آپ نے پورا انٹرویو لے لیا, میں نے ASI کے لیے اپلائی کیا, آپ ایک سٹیپ نیچے کی طرف گئے, میں ایک سٹیپ اوپر کی طرف آ گیا. تو بہرحال مسکرائے اور انہوں نے شفقت فرمائی میری اپائنٹمنٹ. ASI میں نے الحمدللہ ASF کو جوائن کیا, اور پھر میں نے تقریباً 26 سال ایئرپورٹ سیکورٹی فورس میں جاب کی, اور الحمدللہ کمانڈ پوسٹوں پر جاب کی. ایز اے انسپیکٹر تک میں وہاں رہا,
اور پھر میں نے وہاں سے ریٹائرمنٹ لے لی. ریٹائر ہوا نہیں بلکہ میں نے ریٹائرمنٹ پیشگی لے لی. جی پیشگی لے لی. پھر یہ علمی ادبی اس کے بعد جی ہاں مصروف ہو گئے. جی ہاں. اچھا میں یہ جاننا چاہوں گا بلکہ ہمارے ناظرین بھی کہ آپ کو چونکہ ادب وراثت میں ملا اور پھر آپ ہمہ وقت علمی ادبی تحریکات میں مصروف رہتے ہیں اور وطن عزیز میں دور دراز بھی آپ ماشاءاللہ مشاعروں میں شریک ہوتے ہیں، تو آپ نے کن کن اصناف میں شاعری کی، ہمارے ناظرین یہ جاننا چاہیں گے. الحمدللہ آغاز نعت سے ہوا، اور اگر آپ اجازت دیں اور تھوڑا وقت ہو تو میں اس کی تھوڑی سی تفصیل بتاؤں کہ والد صاحب کا جب دیوان آیا تو یہ 99 کی بات ہے. دیوان آیا تو والد صاحب چند روز پہلے ہی اللہ کو پیارے ہو چکے تھے. دیوان آ گیا، دیوان کی رونمائی ملتان میں ہی ہوئی، تو اس میں بہت بڑے بڑے لوگ جہاں تھے تو وہاں آسی کرنالی صاحب، عارف منصور جو المعروف منصور ملتانی، تو ایسی شخصیات موجود تھیں، بڑے بڑے لوگ، حسین سہار. مجھے بھی وہاں بحیثیت والد صاحب کے بیٹے ہونے کے، برخدار ہونے کے، اس میں شمولیت کا موقع ملا اور کچھ گفتگو بھی میں نے وہاں کی. جب پروگرام ختم ہوا تو آصف صاحب نے بلایا کہ یار برخدار آپ لکھتے ہیں؟ میں نے کہا جی نہیں. تو کیوں نہیں لکھتے بھائی؟ وہ اپنے جیسا ان کا. میں نے کہا جی کبھی اس طرف غور نہیں کیا. کہتے ہیں بھائی آپ تو جدی پشتی شاعر ہیں، آپ کے اندر میں دیکھ رہا ہوں کہ سارا کچھ ہر چیز موجود ہے، تو آپ ابھی تک کیوں نہیں لکھا؟ میں نے کہا جی والد صاحب ہمارے بہت سخت تھے اور ان کے سامنے تو ہم بات چیت بھی نہیں کر سکتے تھے، تو کچھ آ کے شاعری. یہ الگ بات ہے کہ الحمدللہ پرائمری سے ہی پروگرامز میں نعتیں پڑھنا اور پھر جو مشاعروں میں بھی تلاوت کا آغاز کرنا، یہ سارا الحمدللہ تھا. یعنی جھجک تو نہیں تھی کہ اسٹیج کی جھجک یا ایسی تو نہیں تھی. تو فرمانے لگے کہ اچھا بھی اس طرح ہے کہ اگلے مہینے ہے نعت کا مشاعرہ، اور آپ سے ہم نے نعت اس میں سننی ہے، آپ کی اپنی کہی ہوئی. کیا اچھی تحریک دی. ہاں ان کا جی 1 مہینہ ہے، اس مہینے میں آپ نے نعت کہنی ہے اور ہمیں آ کے سنانی ہے. عارف منصور صاحب موجود تھے، میرے سینئر افسر بھی تھے، میرے بھائیوں کی طرح تھے کلوز. ناظرین جہاں شریف خان جوہر نے بات ختم کی، انشاءاللہ وقفے کے بعد پھر وہیں سے اس کا آغاز کریں گے. تو مجبوری ہے کہ وقفہ لینا ہے اور انشاءاللہ اس کے بعد آپ سے ملاقات ہوتی ہے. بولے دل کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع، بولے 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 دل بولے کوئی ڈش آئی لو یو کہے، کوئی مس یو کا سگنل بنے، اس جمع کی ہوں میں پھر رونق بنے پیچھے بل. بولے میری بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع، ابھی ممی کا ہے دعا. روز
की जुबान है शमा। वॉइस हेल्थ फॉर्मूला के साथ शमा कुकिंग ऑयल एंड शमा वनस्पति, बोले दिल की बोली। हर एक शय को साफ रखना, अंदर बाहर हर एक कोना साफ रखना, हाथों को पास ना कभी करो ना। ठीक है, पैसे तेरी मर्जी दे, लेकिन मैं को वॉशरूम, टॉयलेट ते फर्श शीशे वाली कार लिश्क दा चाहिए। बीबी फिक्र ही ना करो, मैं तो इवें विज करे सा, वॉशरूम इवें जगमग जगमग होसी। मासी विज मुंह नाल नहीं करना, इंदे नाल करने। विज आया दाग ते जरासीम दा सफाया, सेहत सफाई ते पाकीज़गी गिन के आया, क्यों जो सफाई निस्फ ईमान है। वल लिटे मेरा ते विज दा कमाल, जनूबी पंजाब दा पहला ब्रांड। इंटरनेशनल मियार, जिंदगी खुशगवार। होवे क्यों ना, सराइकी जो किया। Wiz Wash, House of Cleaning Products. मिस्त्री साहब इंदा कुछ थी सकती? पट के नवा लग सी। पैसे कितने ते टाइम कितना? 8000 दू दिहाड़े। इयो नवा थी वैसी बाजी। तुसा करे सो एक रेसी ओ भी 2 मिनट है। ठीक है ना, 5000 मैं देता। साडे जनूबी पंजाब दा अपना बेस्ट बाथरूम ते टॉयलेट क्लीनर, पुराने जिद्दी दाग ही नहीं, जरासीम ते वायरस दा भी खात्मा। मिस्त्री साहब 5000 घिन आयो। खुले पैसे हैं। विज दा मतलब शर्तिया सफाई। फखर नाल गिनो, एतमाद नाल वरतो। Wiz Wash, House of Cleaning Products. किहड़े दाग ते किहड़े धब्बे, विज दे अग्गू भी कोई टिक दे। फर्श ते देखो चमचम चमके, टॉयलेट भी लिशकारे मारे। पहला ब्रांड सादा अपना ते दूजा माल असा नहीं घिनना। विज दा ए पैगाम है बेली, तंदुरुस्ती इनाम है बेली। निस्फ ईमान सफाई ही वे, तंदुरुस्ती दी पौड़ी ही वे। तंदुरुस्ती हरगिज न बन जाए, विज आज ही घर घेन के बन जाए। विज कहनी तो सफाई कहनी। Wiz Wash, House of Cleaning Products. वेलकम बैक नाज़रीन। जनाब शेर अफगन ख़ान जौहर अभी ज़िक्र कर रहे थे कि आफ्ताब अदब हज़रत डॉक्टर आसिक करनाली रहमतुल्लाह अलैह ने उन्हें तरग़ीब दी कि 1 महीने बाद जो नातिया मुशायरा होगा उसमें आपकी नात आपसे सुननी है। तो शेर अफगन ख़ान जौहर से पूछते हैं कि फिर किस अंदाज से उनके इस ख्वाब की तकमील हुई। जी, तो मैं गुजारिश कर रहा था कि आसिफ साहब ने कहा भी अगले जो मुशायरा है उसमें आपने नात सुनानी है, और साथ ही मुखातिब हुए आरिफ मंसूर साहब से कि भाई ये आपके मातहत भी हैं, आपके साथ भी हैं, तो इनको जो है ना आप संभालें, रहनुमाई दें। तो ये वहीं यानी मेरे उस्ताद का तायुन भी हो गया, अदबी हवाले से उस्ताद का तायुन भी वहीं हो गया, और हुक्म भी हो गया कि अगले महीने आपने कहा। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो अल्लाह का लाख लाख शुक्र, अल्लाह का लाख लाख शुक्र। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस 1 माह में जैसे तैसे कोशिश की और बहुत अच्छी नात हो गई। जब वो मैंने जाके दोबारा उस महीने फिर सुनाई तो उसका अल्लाह का शुक्र है कि पजीराई हासिल हुई, फिर हौसला हो गया। फिर तो नात, हम, सलाम, मनकबत, थोड़ा थोड़ा पे गज़ल की तरफ भी, और शेरे और रुखसती, ये सिलसिला भी फिर अल्हम्दुलिल्लाह फिर ये सारा सिलसिला। जी हाँ। अच्छा, आपकी कोई तसनीफ भी आ चुकी है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा
ایک مجموعہ صاحبان رحمت کے نام سے شائع ہو چکا. اس کو تقریباً ہو گئے ہیں جی 16 سال. جی ہاں, صاحبان رحمت کراچی میری پوسٹنگ تھی, وہاں یہ شائع ہوا. جی ہاں, تو اس میں ہم بھی ہیں, اس میں نعتیں بھی ہیں, سلام منقبت اس میں الحمدللہ. اچھا, کوئی اور مجموعہ جو زیر طبع ہو؟ جی ہاں, انشاءاللہ غزل کا بھی ایک مجموعہ تیار ہے, اور نعت کے حوالے سے تو شاید دو یا 3 تیار ہیں. تو دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ استقامت دے اور ان کو ہم پایہ تکمیل تک پہنچا دیں. میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے سامنے استاد الشعراء حضرت غضنفر علی خان غضنفر روتکی رحمۃ اللہ علیہ کا دیوان غضنفر موجود ہے. ذرا مجھے دکھائیے گا. جزاک اللہ. ناظرین یہ دیکھیے گا, یہ دیوان غضنفر ہے استاد الشعراء حضرت غضنفر علی خان غضنفر روتکی رحمۃ اللہ علیہ کا, اور اسے مرتب کرنے کا شرف حاصل ہوا جناب سید طاہر واسطی صاحب کو. اور میں نے شاید اس سے پہلے اس کو دیکھنے کا شرف حاصل ہوا, تو اس میں جو ہر نظم غزل یا نعت جو بھی ہے وہ کسی نہ کسی بحر میں ہے, اور بحر کا اوپر باقاعدہ تعین کیا ہوا ہے کہ یہ اس بحر میں ہے. اور یہ مجھے پہلی دفعہ دیکھنے کا اتفاق ہوا کہ بھئی اس انداز سے کہ فعلن 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 فعلن, یعنی اس انداز سے جو ہے یہ باقاعدہ یہ ساری چیزیں اس میں درج ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ استاد الشعراء یقیناً زود کو شعراء میں شمار ہوتے تھے. تو میں شیر افغان جوہر سے آپ کی بات رہے صاحب, میں کاٹ رہا ہوں معذرت کے ساتھ, ایک بات بتانے کے لیے کہ الحمدللہ پاکستان بننے کے بعد جس کو دیوان کہتے ہیں یعنی الفابیٹیکلی, یہ پہلا دیوان تھا جو پاکستان میں چھپا. اس کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ پاکستان بننے سے لے کر سب سے پہلا جو دیوان شائع ہوا وہ دیوان غضنفر ہے. واہ, یعنی الفابیٹیکلی جس کو پراپر مجموعہ کلام تو بے شمار ہوتے ہیں, جو دیوان کی شکل ہے, دیوان کا یہ پہلا دیوان چھپا. اس کے بعد پھر سلسلہ شروع ہو گیا, کوئی لوگوں نے پھر اس میں کیا. جی, تو یہ سید طاہر واسطی صاحب جو ہیں, سید طاہر واسطی صاحب والد صاحب کے شاگردوں میں سے ہیں. سید طاہر واسطی صاحب اور عباس عدیم قریشی صاحب وہ خانوال میں ہیں. سید طاہر واسطی صاحب میاں چنو میں ہیں. یہ والد صاحب کے ہونہار شاگردوں میں سے, اور ان دونوں نے بھی خوب شہرت حاصل کی. ان دونوں نے خوب شہرت حاصل کی, اور دیوان پر ان لوگوں نے بہت محنت کی اس کو مرتب کرنے میں, دونوں حضرات نے. تو یہ کس سن میں شائع ہوا؟ یہ 99 میں. اچھا, 1999 میں. ہاں, لیجیے جناب. ناظرین یہ استاد الشعراء کی تصویر بھی اس میں موجود ہے, تو یہ میں آپ کو ان کی زیارت کرا رہا ہوں. ماشاءاللہ بڑے قد آور تھے. ہاں ماشاءاللہ, الحمدللہ. اتفاق سے جو صفحہ نمبر 76 پر ان کی یہ غزل ہے, اس کے 2 شعر میں چاہوں گا کہ میں آپ کی سماعتوں کی نظر کروں کہ رسم جب مطلب پرستی کی چلی یاروں کے بیچ. کیا آج کے حالات کے مطابق ہے. واہ, رسم جب مطلب پرستی کی چلی یاروں کے بیچ, آ گئیں گہری دراڑیں دل کی دیواروں کے بیچ. واہ, اور ایک بے کیفی سی طاری ہو رہی ہے ذہن پر, ایک بے کیفی سی طاری ہو رہی ہے ذہن پر, بیٹھنا جب سے پڑا ہے دل کے بیماروں کے بیچ. واہ 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 واہ. اور اس کا مقطع دیکھیے گا, یہ رویہ ہے غضنفر مصلحت سے مختلف, یہ رویہ ہے غضنفر مصلحت سے مختلف, تم وفا کی بات کرتے ہو ستمگاروں کے بیچ. جی ہاں, واہ 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 واہ. رائے صاحب آپ نے ایک پیج ہی دیکھا جی, اس کا کوئی بھی پیج کھول لیں گے آپ, دیوان غضنفر کا, والد صاحب کی شاعری اس حد تک اتنی وہ تھی, وہ آپ کو لگے گا کہ یہ آج ہو رہا ہے کل ہو رہا ہے, آج ہو رہا ہے کل ہو رہا ہے. اور یہ 20 سال پہلے جو زمانہ گزر رہا ہے اس میں محسوس ہوتا ہے کہ یہ آج کے لیے کہا گیا. جی ہاں, اور شعر کی تاثیر بھی یہی ہے. بالکل. جی ہاں, تاثیر بھی یہی. اچھا, ایک اور جو میں سمجھتا ہوں کہ اعزاز آپ کو, آپ کے خاندان کو, والد گرامی کو حاصل ہوا, وہ آپ کے سامنے ایک پی ایچ ڈی کا تھیسس ہے. ذرا ایک تو یہ ناظرین کو دکھائیے, اور اس کے بارے میں ہمارے ناظرین کو ذرا آگاہ کیجیے. سوری, ایم فل کا تھیسس ہے. جی,
اور علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے ایم فل کیا قیصر فاروق تگا، ٹھیک ہے، ان کا تعلق تلمبا سے ہے. ٹھیک ہے. میرے پرائمری کے اور مڈل کے ٹیچر ماسٹر تراب الدین صاحب، ان کے یہ صاحبزادے. اچھا. تو انہوں نے ماشاءاللہ جب یہ ایم فل اردو شروع کیا تو انہوں نے ہی پھر یہ سبجیکٹ چنا کہ غضنفر روہتگی کی شعری خدمات، اس کو بہت زیادہ کوشش سے اس سبجیکٹ کو اپروو کرایا اور اس کے بعد پھر اس پر انہوں نے بہت زیادہ محنت کی. واہ، یہ دیکھیے گا ذرا. زبردست زبردست. تو ناظرین میں سمجھتا ہوں کہ اور تھیسس بھی لکھیں کہ روٹین کی ضخامت سے اعزاز ہوتا ہے کسی بھی صاحب علم و دانش کے لیے کہ ان پر جو ہے وہ ایم فل یا پی ایچ ڈی کا تھیسس لکھا جائے. تو یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ استاد الشعراء حضرت غضنفر علی خان غضنفر روہتگی کی علمی ادبی خدمات کو یقیناً سراہا گیا اور یہ تھیسس جو ہے وہ جناب قیصر فاروق تگا نے جو ہے وہ مکمل کیا. اور یہ میرے خیال ہے خاصا ضخیم ہے. یہ 700 کچھ میرے خیال 400 کے قریب اس پہ پیجز ہیں جو میرا اندازہ ہے. جی عموماً اتنا ضخیم ہوتا نہیں ہے، لیکن بہرحال چونکہ شاعری بہت زیادہ ہے اور آپ کا جو پس منظر ہے خاندانی وہ بھی بہت زیادہ ہے، تو اس حوالے سے مبارکباد کے مشترک ہیں جناب قیصر فاروق تگا کہ انہوں نے غضنفر روہتگی اللہ تعالیٰ انہیں خوش رکھے جی، اللہ تعالیٰ یہ سارا ان کے علم میں برکت عطا فرمائے جی. تو اس کی کوئی تقریب رونمائی منعقد ہو چکی یا ہونے والی ہے؟ دیوان کی تقریب تو ہو چکی، رونمائی بھی اس کی ہوئی، پھر اس کی پذیرائی کی بھی تقریبات ہوئیں. ابھی جو غضنفر اکیڈمی پاکستان کے دوستوں کے ساتھ جو مشاورت چل رہی تھی، وہ جو ابھی یہ تھیسس آیا ہے تو اس پر مشاورت کر رہے تھے کہ جی اس کو ہم کتابی صورت میں کم و بیش کر کے لائیں اور پھر اس کو جو ہے نا اس کی تشہیر اس کی جائے جی. تو جو میرے علم میں ہے کہ آپ غضنفر اکیڈمی پاکستان کے زیر اہتمام مختلف شہروں میں بھی اور ملتان میں خصوصاً ماہانہ نعتیہ مشاعرے منعقد کراتے رہتے ہیں. تو ناظرین جاننا چاہیں گے اس کی تفصیل. الحمدللہ غضنفر اکیڈمی کا سفر 70 کی دہائی سے جاری ہے. جب سے میں نے اس کی باغ دوڑ سنبھالی ہے تو الحمدللہ میں نے کل پاکستان مشاعرے بھی منعقد کرائے جو تلمبا، عبدالحکیم، مخدوم پور پہوڑا، ملتان، خانیوال، تو یہاں کل پاکستان کل پنجاب مشاعرے منعقد کرانے کا مجھے یاد ہے کہ مخدوم پور پہوڑا جیسی دور افتادہ جگہ پر آفتاب ادب ڈاکٹر آصف کرنالی، جناب عارف منصور صاحب، قمر وارسی صاحب اور پتہ نہیں کون کون سے ممتاز اطہر صاحب، بہت بڑی بات ہے، بہت بڑھیا. تمام ان تمام احباب کی بزرگوں کی محبت ہے، مجھ پر احسان ہے کہ لوگ میری درخواست پر اتنی دور افتادہ جگہ پر جاتے تھے. اب بھی ہر مہینے الحمدللہ دارالسلام کلمہ چوک ملتان میں حلقہ علم و ادب غضنفر اکیڈمی پاکستان فروغ نعت اور بزم کوثر کے تعاون سے وہاں پر ہر مہینے نعت کا مشاعرہ ہوتا ہے. اور دیگر جو جیسے 23 مارچ، 14 اگست، 25 دسمبر یا مختلف ربیع الاول کے حوالے سے یا کشمیر 5 فروری کشمیر کے حوالے سے الحمدللہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ پروگرام منعقد کرائیں. باقاعدگی سے الحمدللہ ہوتے ہیں اور اس میں دور دراز سے بھی ہمارے دوست احباب شعراء ادیب سید طاہر صاحب بہوا سے وہ تو ہر سید طاہر صاحب تو جی وہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت دیے رکھے کہ بہت محبت کرتے ہیں. 4-5 گھنٹے کا سفر ہے اور تکلیف دہ سفر ہے، روڈ خراب یہ وہ، تو اس کے باوجود وہاں سے ہر ماہ تشریف لاتے ہیں. ناظرین انشاءاللہ گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. ایک وقفے کا وقت ہوا چاہتا ہے، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد.
मचा दे धूम। हो मेहमानों की आमद है, फिर आई शामत है। कुछ नया पकाओ, नया खिलाओ, खाने पे इम्प्रेशन जरा डट के जमाओ। इम्प्रेशन जमेगा और जम के जमेगा। किड्स पास्ता बनाओ और सबको खिलाओ। किड्स पास्ता अब बनाते ही जाओ। गिब्स पास्ता और गिब्स रेसिपी मिक्स से डालें अपने खानों में जान। आप टाइम दें मेहमानों को, हम बनाएं आपके खानों को। गिब्स पास्ता, गिब्स पास्ता। इसकी लज्जत ऐसी जो सबके दिल को भाए। जो भी गिब्स स्विस रोल खाए इसी का हो जाए। अपना बनाना हो, किसी को मनाना हो, दिल में बसाना हो, जायका इसका छाए, खा के मुस्कुराए। जो भी गिब्स स्विस रोल खाए इसी का हो जाए। जब दूध और अंडे में मिले स्ट्रॉबेरी, वनीला और बनाना का फ्लेवर, तो बनता है मजेदार गिब्स स्विस रोल, जिसकी मिठास दिलों को मिला दे। गिब्स स्विस रोल, जो भी खाए इसी का हो जाए। किसी के दिल में घर करना बहुत मुश्किल होता है, और किसी के दिल में आप उसी वक्त घर कर सकते हैं जब आप अपने अमल से वो दिल जीत लें। और दिल आप तब जीत सकते हैं जब जीत का जज्बा हो। इसी जज्बे से सरशार हमने लगाया एक छोटा सा पौधा जो आज एक तनावर दरख्त बन चुका है, और इसकी घनेरी छांव में आपको मिल रहा है ममता की आगोश जैसा सुकून। अल्हम्दुलिल्लाह, ये तनावर दरख्त जिसे आपकी पजीराई ने सेंचा। गुलिस्तान प्रॉपर्टी मार्केटिंग अपनी घनी छांव को फैलाते हुए एक और शाख के जेर साया आपको दे रहा है सोनी धरती हाउसिंग स्कीम, वो भी मुकम्मल रिहायशी सहूलियात के साथ। आपके दिल की धरती पर हमारा घर, और सोनी धरती पर आपका घर। राबिते के लिए 0300 777 200
0300 222 402. वेलकम बैक नाजरीन। जनाब शेर अफगन खान जौहर ज़िक्र कर रहे थे दीवान गज़नफ़र और उसके बाद फिर उनके वालिद गिरामी पर जो एम.फिल का मकाला हुआ। यकीनन वो उस ख़ानदान के लिए बहुत बड़ा एज़ाज़ होता है कि इस अंदाज़ की तहरीकात जो हैं वो वतन अज़ीज़ में जारी रहें। तो मुझे एक शेर पेश करने की इजाज़त दीजिए कि हमारे लहजे में ये तवाज़ुन बड़ी सऊबत के बाद आया। हमारे लहजे में ये तवाज़ुन बड़ी सऊबत के बाद आया, कई मिजाजों के दश्त देखे, कई रवैयों की खाक छानी। जनाब शेर अफगन खान जौहर बड़े ज़ूदगो शायर हैं और मुझे ये एज़ाज़ हासिल है कि बहुत सारी तहरीकात में मैं इनके साथ होता हूँ। तो उनसे गुजारिश करने जा रहा हूँ कि पहले हम्द के एक या दो अशार और वो तरन्नुम से पढ़ते हैं। ये मेरा ख़्याल है कोई कराची के शोरा का असर है। तो फिर दो तीन अशार वो नात के तरन्नुम के साथ पेश करेंगे और उसके बाद फिर गज़ल की तरफ आते हैं। जी, हम्द के दो तीन अशार पेश करने के। पाएंगे सब कुछ अगर तुझसे वफा करते रहें, पाएंगे सब कुछ अगर तुझसे वफा करते रहें, हम तेरे अहकाम का कुछ हक अदा करते रहें, हम तेरे अहकाम का कुछ हक अदा करते रहें, और गुलशने हस्ती तेरी रहमत से महका ही रहे। वाह, आमीन। गुलशने हस्ती तेरी रहमत से महका ही रहे, हम्द तेरी तायराने खुशनवा करते रहें, हम तेरी तायराने खुशनवा करते रहें, और माँ सिवा तेरे नहीं कुछ और मकसूद हयात, माँ सिवा तेरे नहीं कुछ और मकसूद हयात, हम पर लाजिम है तेरी हमदो सना करते रहें, हम पर लाजिम है तेरी हमदो सना करते रहें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। ये हमदियत है जी। ठीक हो गया। नात के अगर आप इजाज़त दें तो तरन्नुम से। जी, तरन्नुम से उसका अपना लुत्फ है। मिल जाए अगर दिल के तलबगार दरो बाम, वाह, मिल जाए अगर दिल के तलबगार दरो बाम, इन आँखों से मैं चूम लूं सरकार दरो बाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और हर सुबह का आगाज दरूदों से हूँ करता, वाह 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 वाह। हर सुबह का आगाज दरूदों से हूँ करता, फिर क्यों ना हो इस दर के चमकदार दरोबाम, और सद शुक्र तसव्वुर में तो रहते हैं हमेशा, वाह, सद शुक्र तसव्वुर में तो रहते हैं हमेशा, वो आरज़ुए दीदाए बेदार दरोबाम। क्या खूब निभाया है, क्या खूब निभाया है, वाह। और मिल जाए जिन्हें हाज़िरी देने की इजाज़त, वाह 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 वाह, मिल जाए जिन्हें हाज़िरी देने की इजाज़त, उन आँखों को दे देते हैं दीदार दरोबाम। खूब। और इसका मक्ता देखिए जी, कि होता ही नहीं जिक्र जहां सल्ले अला का, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। होता ही नहीं जिक्र जहां सल्ले अला का,
بے نور ہے جوہر وہ ہے بیکار دروبام، بے نور ہے جوہر وہ ہے بیکار دروبام، مل جائیں اگر دل کے طلبگار دروبام، ان آنکھوں سے میں چوم لوں سرکار دروبام۔ واہ 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 واہ، جن کے اعمال میں نعتوں کا حوالہ ہوگا، جن کے اعمال میں نعتوں کا حوالہ ہوگا، چار سو ان کے اجالا ہی اجالا ہوگا۔ تو یہ بڑی کرم نوازی ہے اللہ عز و جل کی کہ اس نے توفیق عطا فرمائی کہ حمد و نعت و مناقب و سلام ہو رہے ہیں۔ آپ نے غزل میں بھی طبع آزمائی کی، تو ہمارے ناظرین آپ سے کچھ غزل کے اشعار بھی سننا چاہیں گے تو عطا کیجیے جی۔ بے لوث یہاں صاحب کردار کوئی ہے، کیا بات ہے، بے لوث یہاں صاحب کردار کوئی ہے، جو روک سکے وقت کی رفتار کوئی ہے، اور جب لوگ پلٹنے لگے دیوار گرا کر، جب لوگ پلٹنے لگے دیوار گرا کر، ایک شور سا اٹھا پسے دیوار کوئی ہے، ایک شور سا اٹھا پسے دیوار کوئی ہے۔ اور اسی طرح اور ہے کہ جی کھیتوں میں جتنی پہلے سے بڑھ کر کپاس ہے، کھیتوں میں جتنی پہلے سے بڑھ کر کپاس ہے، اتنا غریب شہر کا تن بے لباس ہے، واہ کیا حقیقت ہے، اور چادر خیال کی بنوں کھڈی پا یاد کی، ایک شغل ہے یہی جو طبیعت کو راس ہے۔ اور ایسا شعر دیکھیے کہ جس سے ملے ہوئے مجھے صدیاں گزر گئیں، جس سے ملے ہوئے مجھے صدیاں گزر گئیں، محسوس ہو رہا ہے میرے آس پاس ہے، محسوس ہو رہا ہے میرے آس پاس ہے۔ اور اعلان ہے کہ دریاؤں میں پانی کی کمی ہے، دہقاں کی نظر پھر بھی ہے انہار کی جانب، دہقاں کی نظر پھر بھی ہے انہار کی جانب، اور جو میری راہ میں حائل ہوگا کوئی طوفان نہیں ساحل ہوگا، اور غیر سے جنگ تو جیتوں گا مگر کوئی اپنا میرا قاتل ہوگا، کوئی اپنا میرا قاتل ہوگا۔ اور ایسا پچھلے چند دن پہلے ایک دوست کی بیٹی کی رخصتی تھی، تو ان کو رخصتی کا بھی میں نے ذکر کیا، سیر رخصتی کا، تو بیگم کے تازہ اشعار کو دو تین شعر اگر اجازت دیں تو بیگم۔ بموجب سنت خیر الورا اے چاند سی بیٹی، بموجب سنت خیر الورا اے چاند سی بیٹی، ودا کا وقت اب آ ہی گیا اے چاند سی بیٹی، اور تیری ہر ایک تمنا آج تک ہوتی رہی پوری، تیری ہر ایک تمنا آج تک ہوتی رہی پوری، تجھے تحفے میں کیا کیا دیں دعا اے چاند سی بیٹی، اور تجھے سسرال کو جنت کدا جا کر بنانا ہے، تجھے سسرال کو جنت کدا جا کر بنانا ہے، صدا تجھ کو ملے مہر و وفا اے چاند سی بیٹی، اور رہے محفوظ تو تا حشر طوفان و حوادث سے، رہے محفوظ تو تا حشر طوفان و حوادث سے، قریب آئے نہ کوئی بھی بلا اے چاند سی بیٹی، قریب آئے نہ کوئی بھی بلا اے چاند سی بیٹی۔ اور اسی کا مقطع دیکھیے جی کہ اس کو مختصر کر رہا ہوں کہ کبھی فرصت میں جوہر کو دعائے خیر دے دینا،
کبھی فرصت میں جوہر کو دعائے خیر دے دینا کہ ہے یہ بھی تمہارا خیر خواہ اے چاند سی بیٹی، کہ ہے یہ بھی تمہارا خیر خواہ اے چاند سی بیٹی۔ کیا اچھا ہے۔ آخر میں ہمارے مخصوص کے ناظرین کے لیے کوئی خصوصی پیغام علم و ادب کے حوالے سے یا کسی بھی انداز میں جو آپ دینا چاہیں؟ علم و ادب کے حوالے سے گزارش یہ کرنا چاہوں گا کہ ادب کا فروغ تو ہم کرتے ہیں، ادب کا احترام نہیں کرتے۔ کیا اچھا ہے۔ بے ادبی بڑھتی جا رہی ہے، بے ادبی ضرورت سے زیادہ بڑھتی جا رہی ہے۔ تو دوستوں سے گزارش ہے کہ آداب کو ملحوظ خاطر رکھیں، سینئر جونیئر کا احترام کا خیال رکھیں، اور سب سے زیادہ ضرورت ہے کہ آپس میں متحد ہم رہیں، ایک دوسرے کے دکھ درد میں شامل ہوں۔ اتفاق ہوا 2-3 دوست حال ہی میں اللہ کو پیارے ہو گئے، تو بہت دکھ ہوا، یعنی گردنوا میں بھی، ملتان شہر میں بھی، باقی سارا، تو بہت دکھ ہوا کہ ادب سے متعلقہ بہت کم احباب تھے جو جنازے میں یا قرآن خوانی میں یا ان کی تعزیت کے لیے وہاں اکٹھے ہوئے ہوں، تو دل کو تکلیف پہنچتی ہے۔ تو گزارش یہی ہے کہ متحد رہیں، ایک دوسرے کے دکھ درد میں شامل ہوں، ایک دوسرے سے محبتیں بانٹیں، یہی حقوق العباد، یہی حقوق العباد نے جی۔ دوسری گزارش یہ کرنی ہے کہ جو یہ وبا آج کل کرونا چل رہی ہے، اس سے احتیاط کی بہرحال بہت زیادہ ضرورت ہے، تو اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے، لیکن احتیاطی تدابیر بھی ہمیں اپنانی چاہیے، جس میں ماسک بھی ہے، فاصلہ بھی ہے، سینیٹائزر بھی ہیں، تو اللہ تعالی ہمیں ہر بلا سے محفوظ رکھے۔ آمین۔ آپ کا بہت شکریہ جناب شریف خان جوہر کے آپ تشریف لائے، شہر حاصل گفتگو ہوئی۔ ناظرین، آخر میں دیوان غضنفر میرے ہاتھ میں ہے، یقیناً میرے لیے اعزاز ہے کہ میں ایک بار پھر اس میں سے 2 اشعار پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ نہیں بویا گیا جب باغ میں کوئی شجر میٹھا، کیا بات ہے، جو ابھی شریف خان جو بات کر رہے تھے نا کہ ہر چیز ایسا محسوس ہوتی ہے کہ آج کے زمانے کے مطابق چل رہی ہے، نظریہ ضرورت کے مطابق چل رہی ہے۔ نہیں بویا گیا جب باغ میں کوئی شجر میٹھا، یہ نادانی ہے ڈھونڈا جائے پھر اس میں ثمر میٹھا، کمال ہے۔ اور بنے جو باعث تسکین جو ہو تحسین کے قابل، بنے جو باعث تسکین جو ہو تحسین کے قابل، کوئی ایک لفظ تو ختم دکھا اے نامہ بر میٹھا، کمال ہے، کمال ہے۔ اللہ عز و جل استاد الشعراء حضرت غضنفر علی خان غضنفر رودکی اور دیگر جتنے شعراء کرام اس دنیا سے رخصت ہو گئے، ان کے درجات مزید بلند فرمائے۔ اور جو بات شریف خان جوہر نے کہی کہ ادب میں بے ادبی بڑھتی جا رہی ہے، سو اس بے ادبی کو دور کرنے کے لیے ہمیں اجتماعی طور پر کوئی دوررس اقدامات کرنے ہوں گے۔ تو اپنے میزبان راجہ کوثر سعیدی کو پروگرام اہل قلم سے اجازت دیجیے، اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods and Volca Foods International.